السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 ہے۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ التغابن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 1 تا 4 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہ سورہ مقدسہ یسبح للہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی مسبحات 7 میں سے ہے، اور اس سورہ مقدسہ میں بھی ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات پر باری ہے، اور وہ آیت مقدسہ نمبر 16 ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ سورہ مقدسہ کا جو نام ہے سورۃ التغابن ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، پیچھے جو ہم نے صورتیں سنی، آپ احباب نے مطالعہ کیا، اس میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت حزب اللہ کے اوصاف، ان کی خصوصیات یہ ارشاد فرمائیں، اور اس کے ساتھ ان کے مقابلے میں جو حزب الشیاطین ہیں ان کا ذکر ہوا۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کے کچھ دائرے اور ان کے تقاضے اور نتائج و اثرات بھی ارشاد فرمائے۔ ایک وہ جماعت جو بڑی خطرناک ہے، جن کو منافق کہتے ہیں، تو سورۃ المنافقون کے عنوان سے باقاعدہ اللہ رب العزت نے ان کے بھی دائرے اور کچھ خصوصیات ارشاد فرما دیں۔ اور یہ جو منافقون ہیں، یہ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہیں کہ یہ سچی جماعت کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں ضرورت پڑنے پہ، اور کفار مشرکین حزب الشیاطین کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے، اپنی سچی جماعت کو ان سے پاک رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ اعلی کار ہوتے ہیں۔ منافقین اصل میں دشمن طاقت کے اعلی کار ہیں، یہ ان کے جاسوس ہیں۔ یہ آپ میں بیٹھے ہیں مسلمان بن کے، کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے وہ مسلمان کہتا ہے، مسلمان لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور خصوصاً وہ حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا، وہ تو مختلف دعوے کرتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا عنوان بھی یہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اللہ دعوے کی بنیاد پہ کسی کے نہ ایمان کو تسلیم کرتے ہیں نہ عمل کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا ایک سسٹم اللہ دیتے ہیں۔ اس لیے منافقین کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورۃ البقرہ دوسرا رکوع پہلی آیت، کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ ہی ہے نا ان کا۔ اب ہم تو تردید کریں، یہ کیسے کریں، کیا کریں؟ اللہ تردید کر رہے ہیں تو اللہ کی بات کو ہم نے آگے چلانا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ ہم جب منافقین سے کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے تو ہم اپنے طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور سورۃ المنافقون میں کتنی واضح اللہ رب العزت نے ہدایت ارشاد فرما دی، فَطُوبِیَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ذرا یہ ترجمہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے جو دل ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ اور دل کیسے ہیں؟ وہاں پہ اللہ نے وضاحت ارشاد فرمائی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب دلوں پہ مہر لگ گئی، دلوں میں کفر ہے، دلوں میں اعلی کاری ہے، ایجنٹی کا کردار ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنا ہے اور کافروں کے لیے ایجنٹی کرتے ہیں۔ یہ حکمران قومی سطح پر جو نظام بناتے ہیں، اس نظام کو اعلی کاری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں بڑی طاقتوں کے لیے۔ یہی تو ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ جتنے حکمران آئے جب سے یہ ملک بنا آج تک، آپ ذرا اس ہسٹری کا جائزہ تو لیجئے میرے عزیزو۔ جب حکمران منافقت کریں گے، جب حکمران انسانوں کو لوٹیں گے، ڈاکہ زنی کریں گے، راہزنی کریں گے، جو ان کے رہبر تھے راہزن بن جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، مجھے بتائیے کیسے انسانیت کو ترقی ہوگی؟ قومی بنیادوں پر کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ آپ کا جو قومی سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس پر تو قبضہ ہے بڑی طاقتوں کا، اور ہم اعلی کار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اعلی کار کے طور پہ خود بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا مشن ہے؟ وقتی گزارا کرو، ٹائم پاس کرو۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ سورۃ التغابن میں، تغابن کا لفظی معنی ہے ہار جیت کا دن۔ دنیا کے اندر بھی ہار جیت ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ اس دن کو مقرر فرمایا ہوا ہے جو آئے گا۔ یہ دن آنا ہے۔ دنیا میں قومی انقلابات آتے ہیں جب، تو سچی جماعت جیتتی ہے، حزب اللہ وہ حزب الشیطان کو شکست دیتی ہے، اور ایک عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دے کے لوگوں کو غلامی اور ظلم سے نکال کے عدل اور اجتماعی حقوق قائم کرتی ہے۔ یہ ہار جیت کا دن قیامت کو بھی ہوگا، حشر کا میدان بھی ہوگا جو آگے جا کے آ رہا ہے۔ لیکن پہلے جماعتوں کا تجزیہ یاد رکھیے۔ ایک سچی جماعت مومن حزب اللہ، جھوٹی جماعت حزب الشیطان کافر اور مشرک، اور منافق اعلی کار جو ان کا کردار کفار کے حق میں ہوتا ہے، اور یہ خطرناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جہاں جہاں بھی سبح یا یسبح سے اللہ رب العزت نے ان صورتوں کا آغاز فرمایا، وہاں ہم نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں ارشادات فرمائے ان کا ذکر کیا، مختصر جتنا وقت ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان ہو رہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔
سب کچھ اسی کا ہے، ملکیت، رب، خالق، مالک، رازق وہی ہے۔ اب یہ ویژن ٹھیک ہوگا تو پھر اگلی بات سمجھ آئے گی۔ جس زمین پہ تم رہ رہے ہو، بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، کوٹھیاں بنگلے بنائے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ غور تو کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا تسبیح اس کے لائق ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں اور زمینوں جو کچھ ہے وہ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں اگر کسی کی سوچ یہ ہے کہ یہ میرا ہے، میرے خاندان کا ہے، میری کمپنی کا ہے، ہم اس پر قابض ہیں، قبضہ غرب تو یہ ہمارا ہے، یہ تو قرآن کے اینٹی سوچ ہے۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ شرک یہی ہے کہ اللہ کے جو امور ہیں اس میں مداخلت کرنا۔ شرک فی ذات یہ ہے اللہ کے ذات میں مداخلت کرنا، ہم کہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا خاندان ہے، یہ شرک فی ذات ہے۔ اور شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جتنا نظام اللہ نے بنایا ہے اس نظام کو ہم اپنے تابع کر لیں، ہم سمجھیں یہ ہمارا ہے، یہ شرک فی صفات ہے۔ بڑے بڑے موحدین دعویٰ کرنے والے توحید کا آج ان کی سوچ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ او بھائی توحید صرف نماز روزے یا قبروں کی حد تک تو نہیں ہے۔ یہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہے توحید۔ اور اس کے مقابلے میں جو سوچ اپنی ہے، اپنی ملکیت، مافیا کی ملکیت، قبضہ گروپ، یہ شرک ہے۔ لہ الملک، سنو، اسی کی بادشاہت ہے، وہی حکمران ہے، آل ان آل ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کا راج ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اسی کا راج ہے۔ جس کا راج ہے وہی غالب ہے، وہ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ جب وہی سب کچھ ہے تو وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریفیں ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے جھوٹو منافقین، کفار، مشرکین اور سرمایہ پرست طاقتوں کو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اللہ کا۔ اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر جو قادر ہے وہ اللہ کی ذات اقدس ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ او بھائی، انسان تو اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے۔ تم غور تو کرو اے انسان، تم دنیا میں کیسے آئے ہو؟ سارے انسانوں کا دنیا میں آنا ایسے ہی ہے نا، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، منافق ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو کیا تھے تم؟ کیا تم اپنے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ نہیں رہے؟ کوئی انکار کر سکتے ہو؟ آج یورپ کا، امریکہ کا کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے اس کا؟ کیا تم دنیا میں آئے تو کیا لے کے آئے؟ خالی ہاتھ نہیں آئے۔ اور یہاں آگے بڑی میں ہے تمہارے اندر۔ اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہیں، مسلمان حکمرانوں میں ایسے ہے، یہ قبضہ گروپ جتنا ہے ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات پہ کل درس ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔